Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے حرم کو پرامن بنایا ہے؟ تو یہ کہ لوگوں کی نگاہیں اچک لی جاتی ہیں اس کے آس پاس سے. کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑھے یا یہ کہ حق کو جھٹلائے جب وہ آ جائے. کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی ہم ان کے لیے اپنے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. اللہ رب العزت نیکوکاروں کے ساتھ ہے. گزشتہ آیات میں دنیا کتنی حقیر ہے اور یہ آخرت کے مقابلے میں صرف ایک کھیل کود لو لعب ہے، کیونکہ آخرت ہی زندگی ہے، آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے. پھر اس کے بعد ایک ذکر ہوا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو غور سے کہ جب کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک طوفان آ جاتا ہے تو اپنے معبودوں کو بھول جاتے ہیں، بلکہ جو اپنے معبود ساتھ میں لے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور پھر خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. اور جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے، خشکی کا پہنچا دیتا ہے، تب پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. بس یہ چند دنوں کی زینت ہے، لطف اندوز ہونے کا سامان ہے. یہ اس کا انکار کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اور دنیا میں چند لطف اٹھا لیں، پھر بہت جلد پتہ چل جائے گا. آگے اللہ رب العزت جو ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان، خاص طور سے یہاں پر عرب کو مخاطب کیا گیا ہے، کہ ذرا وہ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ عرب میں کیا خلفشار تھا. چوری، ڈکیتی، یہ سب چیزیں بالکل عام تھی. لوگوں کا راستہ چلنا دوبھر ہو چکا تھا. کہیں پر بھی کسی قافلے پر لوٹ مار ڈکیتی پڑ جایا کرتی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے ایک عجیب برکت ان کی نگاہوں کے سامنے کھلے طور پر رکھی تھی. وہ برکت کیا ہے کہ جو لوگ حرم کے لیے سفر کرتے تھے، یعنی عمرے کی نیت سے یا یہ کہ حج کی نیت سے وغیرہ وغیرہ، تو ان لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ اتنے مطمئن اور اتنے پرامن ہوتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. لوٹنے والے جو قافلے ہوا کرتے تھے ڈکیتوں کے، لٹیروں کے، وہ قافلے ان کے اوپر ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ ان کے جانوروں پر جو قلادے ہوتے تھے، جو گلے میں پٹا جو باندھا ہوتا تھا یا جو کوئی نشان لگا ہوتا تھا، وہ یہ بتاتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، یہ حرم شریف جا رہا ہے اور وہاں پر جو قربانی کا جانور جو ہے ذبح کیا جائے گا. تو اس قافلے پر کوئی بھی گزر نہیں ہوتی تھی، کسی کو نقصان نہیں پہنچتا تھا، بلکہ اطمینان کے ساتھ یہ قافلہ جاتا تھا اور آتا تھا. اس کے علاوہ دیگر قافلوں کا حال یہ تھا کہ لوٹ مار اور ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو جایا کرتی تھی. اور دوسرے یہ کہ خود حرم شریف اور حرم کے جو ارد گرد کا جو علاقہ ہے جو حرم میں داخل ہے،
اس کو بھی اللہ نے اتنا مطمئن، اتنا پرامن بنایا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ مطلب ایک بڑے سے بڑا دشمن، اگر اس کو دشمن دوڑا رہا ہے اور قتل کرنے کے در پہ ہے، بس وہ اب قتل ہوا تب قتل ہوا، بالکل گرفت میں آنے والے تھا کہ اچانک وہ حرم شریف میں داخل ہو گیا، تب جو دشمن قتل کرنے والے تھے وہ وہیں حرم کے باہر آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ حرم کے اندر قتل نہیں ہوگا، چاہے جتنا بڑا ظالم ہو، چاہے جتنا بڑا گنہگار ہو، چاہے جتنا بڑا وہ سزا کا مستحق ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حرم میں وہ داخل ہو گیا تب اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ ہاں یہ ضرور کرتے تھے کہ حرم کے چاروں طرف پہرا بٹھا دیا تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے موقع پا کر۔ اب وہ الگ بات ہے کہ حرم میں کتنی دیر رہے گا، کتنی دیر نہیں رہے گا، بہرحال حرم سے باہر جب آئے گا تبھی اسے قتل کیا جائے گا، حرم کے اندر اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یہاں تک اللہ نے اس کو پرامن اور اطمینان کی جگہ بنا دیا کہ جو اس کے اندر جانور موجود ہیں، جو پرندے موجود ہیں، جو ساری چیزیں موجود ہیں، تو وہاں پر جو خاص طور سے جو عمرہ کرنے والے، احرام باندھنے والے ہیں، ان کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ان کا شکار بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے شکار کیا تو آپ کا عمرہ گیا، شکار کیا آپ کا حج گیا، جب تک کہ آپ اس کا دم نہیں دیں گے، یعنی آپ اس کا تاوان، اس کا ہرجانہ نہیں ادا کریں گے۔ اور وہ ایک دمبا ہوتا ہے، آپ کو قربانی کرنی ہے، اب آپ ایک قربانی کریے تب آپ کا حج مکمل ہوگا، ایک قربانی کیجیے تب آپ کا عمرہ مکمل ہوگا، ورنہ آپ چلے جائیے۔ اور آپ نے بھی یہاں تک کہ اگر حرم میں کیا بولتے ہیں کہ گھاس پھوس جو لگی ہوتی تھی خضر طور پر، جنگلی یعنی جو اپنے آپ سے اگائی ہیں، ان کو بھی کوئی اکھاڑ نہیں سکتا تھا، اتنے پرامن جگہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو، اور اس کے آس پاس سے لوگوں کی نگاہیں اللہ نے ہٹا لی، اچک لی، ہر طرف ان کی بد نگاہی پڑ رہی، ہر طرف ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جب حرم کی بات آتی ہے تو وہاں سے ان کی نگاہ پھر جاتی ہے اور دوسری طرف پلٹ جاتی ہے، حرم کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ اللہ نے فرمایا ذرا غور کرو اس پر بھی کہ ہم نے کیسا پرامن بنا دیا حرم کو۔ اور پھر اگر اللہ پر کوئی اس طرح ظلم کرے، اللہ پر جھوٹ اور بہتان لگائے، تو اس سے بڑا ظلم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، وہی وارث ہے، وہی کائنات چلا رہا ہے، کوئی یہ کہے کہ ساری کائنات میں ساری چیزیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، رزق کا مالک فلاں ہے، بیماری کا مالک فلاں ہے، بارش کا مالک فلاں ہے، ہم کسی اور کی طرف منسوب کرنا شروع کر دیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ پر بہتان اور کذب، جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا ہوا۔ اگر لوگ جھٹلا رہے ہیں حق کو، جب آ جائے حق کیا ہے؟ حق یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، آپ کے ذات اقدس ہے، یا پھر قرآن کریم ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ اس نے فرما دیا اور انکار کیے انہیں، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہی ہے، اس کے علاوہ پھر ان کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک باطل پر ایمان رکھنے کی بات ہے کہ وہ ایمان جو باطل پر رکھتے ہیں، اللہ کے نعمت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کچھ بھی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کتاب اللہ، یا جو بھی اللہ رب العزت نے عطا کیے ہے وہ ساری نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر انسان اس کا انکار کرے اور باطل پر ایمان رکھے، باطل کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر جتنی چیزیں ہیں وہ باطل ہیں۔ دور جاہلیت میں ایک شاعر تھا، اس کا نام لبید تھا، وہ اسلام سے بالکل قریب تر تھا۔ اس نے ایک بات کہی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، سن لو اللہ کے علاوہ جو چیز ہے سب باطل ہے، سب باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے کیونکہ اس میں توحید کی تعلیم ہے، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل۔ اور ہو سکتا ہے بعد میں اس نے صاحب قبول کیا، نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ جملہ جو اس کا تھا اتنا پیارا تھا کہ وہ توحید پر مبنی جملہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود بھی اس کا یہ شعر کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ قرآن کریم نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ نہ آپ شاعر ہیں کہ آپ شعر گوئی کریں، نہ آپ کائن ہیں کہ آپ کہانت سے کام لیں، نہ آپ یہ ہیں نہ وہ ہیں وغیرہ وغیرہ، نہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن پھر بھی
آپ کبھی کبھی ایسے اشعار اور ایسی باتیں کہا کرتے تھے جو دوسروں کی ہوا کرتی تھی۔ حدیث شریف میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا ساری چیزیں باطل ہیں۔ اب جب باطل ہیں تو اب ایک ہی بات رہ جاتی ہے، وہ کیا کہ اللہ کے راہ میں جو ہے کوشش کی جائے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کی جائے، اور اس کا سب سے بہتر جو طریقہ ہے وہ جہاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ سب میں اختلاف آپس میں ہو گیا ہے تو جو سرحد پر لوگ ہیں بس انہی کے تم اتباع کرو، انہی کے ساتھ ہو جاؤ، مطلب جہادیوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو جہاد کرنے والے ہیں وہی صحیح راستے پر قائم ہیں، اس کے علاوہ سب باطل ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر فرمایا کہ اپنے نفس سے جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے، کیونکہ نفس سے جہاد یہ بہت مشکل کام ہے۔ نفس چاہ رہا ہے کہ یہ کر ڈالے وہ کر ڈالے، نفس کو کوئی ایسی چیز دنیا کی ملی جس کی وجہ سے لالچ دل میں بھر گئی، حالانکہ وہ صحیح اور جائز نہیں ہے، لیکن نفس کہہ رہا بس اس کو لے لو، ہمارا کام ہو جائے، بعد میں پھر اللہ اللہ کر لیں گے، توبہ تلہ کر لیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو نفس جب یہ کہے وہاں پر اپنے آپ کو نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ یہ چیز ہمیں نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے۔ تو نفس سے جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ پھر جہاد ایک یہ بھی ہے کہ انسان علمی جہاد کرے، کہ علم کے اعتبار سے کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فی علم سہل اللہ له طریقا الی الجنہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ایک جہاد یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے اپنی تمام خواہشات، تمام نفسانی خواہشات جو ہے چھوڑ دے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اور آپ کی سنت کی اتباع کرے، پیروی کرے، یہ بھی جہاد ہے۔ کیونکہ ہر وقت اللہ کے نبی کی سنت کو یاد رکھنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے لیے ذرا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ہم عام طور سے اس پر عمل کر نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہم بے خیالی میں نہ جانے کیا کیا کر جاتے ہیں، توجہ اور دھیان بھی نہیں دیتے۔ لیکن ہم توجہ کے ساتھ جب کام کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارا ہر قدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اٹھے، ہر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہو جائے، تو ہمارے لیے ایک ذرا اڑچن، ایک دشواری آتی ہے، وہ یہ کہ شیطان ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھر ہم سے بہت سے دوسرے کام کرا دیتا ہے جو سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے کہ آپ نے سنت پر عمل کریں۔ جو اللہ کے راستے کا اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنا راستہ آسان کر دیتا ہے اور راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے جب نیک انسان عمل کرتا ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے دیکھ ریکھ کرتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے اور ان کے لیے سارے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔